اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ، اور ہم آپ کی خدمت میں آج ایک مرتبہ پھر اس پیغام کے ساتھ حاضر ہیں کہ روشنی بانٹ دو سب کے لیے، روشنی بانٹ دو سب کے لیے اس سے پہلے کہ رات ہو جائے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ سے پیوستہ موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے درجہ بدرجہ اس پروگرام میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تاریخ حج اور فلسفہ قربانی کے حوالے سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جسے بیک وقت تین مذاہب میں، یعنی مذہب اسلام، مذہب عیسائیت اور یہودیت میں وہ اعلیٰ مقام حاصل ہے کہ جسے یہ تینوں مذاہب متفقہ علیہ طور پر آپ کی شخصیت کو بلند درجے پر مانتے ہیں اور آپ کی شخصیت کے معترف نظر آتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ تاریخ حج ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ ناظرین محترم، میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے انتہائی محترم و مکرم عالم دین، انتہائی معروف و معتبر شخصیت، اور آپ کی گفتگو سے ہمارے جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں ہر پروگرام میں اکتساب فیض کرنے کی حد درجہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے معتبر و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری دامت برکاتہم و فیضهم العالیہ۔ علامہ صاحب، آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں حضور، تشریف آوری پر آج اس نشست میں، جزاک اللہ۔ اور ساتھ ہی میرے دوسری جانب تشریف فرما ہے ہمارے انتہائی مخدوم و محترم، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کی حامل شخصیت اور بہت ہی نفاست اور نفیس انداز کے ساتھ اپنی بات کو سننے والوں تک پہنچانا حضرت والا کا خاصہ ہے، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اویس صاحب دامت برکاتہم۔ علامہ صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، بہت شکریہ آج تشریف آوری پر۔ انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین ان دونوں احباب کی، ان دونوں شخصیات کی گفتگو سے جس قدر ہو سکے گا انشاءاللہ ہم سب اکتساب فیض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز گفتگو کرتا ہوں، علامہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے حضرت بی بی ہاجرہ کی وہ بے قراری اور آپ کا وہ دوڑ لگانا، اور اس کا اللہ رب العالمین کا قیامت تک کے لیے اس عمل کا دہرائے جانا لازم ملزوم قرار دینا امت مسلمہ پر، یہ منظر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ارشاد فرمائیں گے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا، آل ابراہیم کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، جی، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزتیں عطا فرمائیں کہ ان کے لیے نار کو گلزار کر دیا۔ لیکن فرمایا جیسے آپ نے مختلف مذاہب کا ذکر کیا کہ ہر ایک ان کو کہتا تھا وہ ہمارا ہے، لیکن قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ دین حنیف پر تھے، دین حق پر تھے۔ اللہ اکبر۔ انہی کے آل اور انہی کے خاندان کا ذکر ہے۔ سیدہ ہاجرہ آپ کی زوجہ مبارکہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگ رہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، خدایا صالح اولاد عطا فرما دے۔ رب تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک حلم والا بچہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس بچے کو پھر حکم ہوا، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے کہ اس بچے کو لے کر، ان کی والدہ کو لے کر جو ہے وہ حرم کے اندر چھوڑ دیں، اور ایک ایسی وادی کے اندر کہ کوئی زراعت نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی انسان نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ نے لیا جی، اور لے کر وہاں پر چھوڑ دیا۔ اب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر چھوڑا، اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا جی جی، انسان کتنا بھی بڑا ہو لیکن اولاد کی محبت اللہ نے انسان کی جبلت میں رکھی، اور پھر وہ اولاد کہ جس کو اللہ سے مانگ مانگ کر لیا ہو دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر، جب چھوڑا تو چھوڑ کے پیچھے ہٹے۔ سیدہ ہاجرہ بار بار پوچھ رہی ہیں کہ آپ یہاں ہمیں کس کے آسرے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہ یہاں کوئی زراعت ہے، نہ کھیت ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے۔ آپ جواب نہیں دے رہے۔
آپ کا یہ دیکھیں کہ اس خلت کے مقام پر فائز ہیں، اس توکل کے مقام پر آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ پھر سیدہ ہاجرہ نے خود سوال کیا جی کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ رب کا حکم ہے۔ جی آپ نے سر ہلائے، فرمایا بس اللہ قربان جائیں سیدہ حاجرہ، آپ نے فرمایا بس اگر رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں پر چھوڑنے کا تو وہ مالک و مولا ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا اتنی یقین بڑی ہے، بات۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑا تو پیچھے تھوڑا سا ہٹ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ التجا کی کہ خدایا میں اپنی ذریت کو اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے اس دعا کو ذکر فرمایا، جی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ خدا ایک ایسی وادی کے اندر اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جس وادی کے اندر بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن خدایا ایک امید ہے کہ عند بیتک المحرم، اللہ، تیرا حرمت والا گھر تو موجود ہے، اے اے سبحان تیرا مبارک گھر تو موجود ہے خدایا، یہ سب سے بڑی امید ہے۔ اے خدایا تو کرم فرما دینا، مہربانی فرما دے، ربنا یقیم الصلاۃ، خدایا ان کو نماز کی توفیق دینا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ان کو اکیلے ہیں تو مرج خلائق بنا دینا، ساری انسانیت کے دل پھرے ہوئے ادھر آ جائیں۔ اللہ اکبر، اور تیسرا فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، خدایا ان کو پھلوں سے روزی دینا اور اس روزی کھا کو تیری بارگاہ کے اندر شکر گزاری بھی بجا لیں۔ سبحان اب سیدہ ہاجرہ کے پاس جو ہے وہ تھوڑا سا جو توشہ تھا اور تھوڑا سا جو پانی تھا وہ توشہ بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب چھوٹا ننھا اسماعیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام کے وہ پیارے صاحبزادے، جی آپ تڑپنے لگے، رونے لگے، اور آپ نے جب ان کی تڑپ کو اور بے قراری کو، جی جو آپ کے سوال کے اندر مرکزی جملہ ہائے 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 ہائے، وہ جو بے قراری اور ان کا وہ جو تڑپنا، اللہ جب اس کو دیکھا تو سیدہ ہاجرہ اٹھ کر دوڑ پڑی۔ اللہ اکبر، سیدہ کہاں جا رہی ہیں؟ یہاں تو نہ انسان ہے، نہ کوئی زراعت ہے، نہ پانی ہے، اور بس میں اٹھ کر مجھے میرے اسماعیل کی بے قراری دیکھی نہیں جا رہی۔ آپ جو ہے اٹھ کر دوڑنا شروع کرتی ہیں اور پانی کی تلاش میں نکلتی۔ درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جی کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے ہیں، وہاں قدموں کو تیز کر دیا، اللہ اکبر، قدموں کو تیز کر دیا آپ نے۔ آپ وہاں سے دوڑیے، ادھر سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور پھر کرتے کرتے وہ منظر آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دوڑ پر اور سید اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے ماہ زمزم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، زمزم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری و ساری فرما دیا۔ اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے علامہ محمد اویس صاحب، حافظ صاحب، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ زمزم کی اہمیت اور اس کی تا قیامت جو جاری و ساری رہنے والی جو برکتیں ہیں، اس حوالے سے کیا آپ روشنی ڈالیں گے؟ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کا جو پس منظر تھا جی جی زمزم کے نکلنے کا اور اس کی جو حکمت تھی جی اس کو بیان کیا، اور یہ اللہ پاک نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی جی حضرت، کہ وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، یا اللہ یہاں آباد کر۔ جی وہ آبادی کا سب سے پہلا جو عنصر ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ جی ہاں، کسی صحرا میں پانی دیکھ کے ہی پرندے وہاں لازمی پہنچتے جزو ہیں، ہے۔ جی ہاں، انسان وہاں پہنچتے ہیں۔ جی ہاں، تو پھر اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری دعا ایسی قبول کروں گا کہ دنیا کو زمزم عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، سبحان تو پھر دنیا کو زمزم عطا ہوا، وہ فضیلت والا پانی، عظمت والا پانی جو اس وقت سب سے پہلے ایک نبی کی پیاس کو بجھانے کا ذریعہ بنا، اللہ اور پھر ہمیشہ سے اللہ پاک نے اس کے چشمے کو وہاں پہ جاری کر دیا۔ جی وہ نبیوں کا پسندیدہ پانی ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اسے مٹکوں میں بھر کے لے جایا کرتے تھے، جی مریضوں کو پلاتے تھے، خود پیتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں کیوں نہ یہاں سے پانی لے کر جاؤں کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ ویسے پانی کا بوجھ کوئی اٹھاتا نہیں ہے سفر میں، جی لیکن زمزم ایسی چیز ہے کہ اس کا بوجھ اٹھایا جاتا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی ہر عظمت شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر جائے
حرم نبوی، اور اگر حرم نبوی میں جائے تو وہاں اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، سبحان اللہ، سبحان یعنی آپ اور کوئی بھی چیز ہے دنیا کے کسی حصے میں بھی مل جائے گی، بالکل حضرت، لیکن یہ پانی ہے جو وہاں کا تحفہ ہے وہیں سے ملے گا۔ جی ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جی مائے زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ پوری کر دیتا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، جس نیت سے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کوئی دنیاوی غرض ہو، دینی غرض ہو، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے کہ جب میرے رسول نے کہا ہے کہ ہر چیز کے لیے ہے، تو آپ دعا کرتے تھے یا اللہ میں زمزم اس نیت سے پی رہا ہوں میری قیامت کے دن کی پیاس بجھا دینا۔ اللہ اکبر، یعنی آخرت بھی اپنی مانگتے تھے صحابہ کرام زمزم کی برکت، کیا کہنے، کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر 3 سانسوں میں اسے کھڑے ہو کر پی اور جی بھر کے پی، اور حضور فرماتے تھے مومن اور منافق کے درمیان فرق یہ ہے کہ منافق زمزم پیٹ بھر کے نہیں پیتا، او ہو، کیا بات ہے، مومن زمزم کو پیٹ بھر کے پیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ اس کا ایک مومن سے تعلق ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، اہمیت ہے، اور صحابہ کرام اس کو بیماریوں کی شفا کے لیے پیتے۔ اس میں جو آپ دعا کرتے ہیں، جس دعا کے لیے بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں وہ قبول ہوتی ہے۔ واہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے زمزم پیا تو کہا یا اللہ مجھے زمزم کی برکت سے اعلم العلماء بنا دے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور جب وہ دعا قبول ہوئی تو امام شافعی جیسا شخص بھی کہتا تھا کہ ہم میں اگر کوئی عالم العلماء ہے تو وہ ابو حنیفہ ہے، کیا کہنے، یعنی ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ یعنی آپ اس کے ذریعے علم مانگ سکتے ہیں، رزق مانگ سکتے ہیں، شفا مانگ سکتے ہیں، جنت مانگ سکتے ہیں، سبحان دنیا مانگ سکتے ہیں، سبحان اللہ، آخرت مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ پاک نے ایک نبی کے قدموں کے وسیلے سے، جی ہاں، آپ دیکھیں نا کہ اس کا پس منظر آپ دیکھیں بالکل، تو نبیوں کی نسبت سے جڑے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک، آپ دیکھیں نا کہ وہ پانی جو حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہو گیا تھا، ہیں؟ جی ہاں، جی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ زمزم سے بھی افضل ہے سبحان اللہ، کہ وہ حضور کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ تو نبیوں کی نسبت سے ہی اللہ پاک نے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے عصا مارا تھا تو 12 چشمے نکل آئے تھے، جی، تو یہ نبیوں کی جو نسبتیں ہیں یہ پانیوں میں ویسے ہی حاصل ہیں، لیکن زمزم کا پانی جو اللہ پاک نے اس پوری دنیا کو عطا فرمایا، ہر لمحے وہ نکل رہا ہے، سبحان اللہ، کروڑوں گیلن نکل رہے ہیں، کروڑوں لوگ پی رہے ہیں، جیسے جیسے لوگ اس کو پیتے جاتے ہیں اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے، اس کی برکتیں بڑھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح سے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، ناظرین گرامی قدر یقین جانیے کہ یہ وہ سعادت ہے، سعادت عظمیٰ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے اس وقت مسلمانان عالم کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر رہے ہیں، اور سب کی منزل وہ پاک منزل ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاضری اس موقع پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہو اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے حضور حاضر ہو کر سلام عرض کیا جائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانان عالم کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اور جس طرح ہر سال کم و بیش ایک محتاط اندازے کے مطابق کم و بیش 20 لاکھ افراد اس فریضے سے، اس کی سر انجام دہی سے فیضیاب ہوتے ہیں، تو ان لاکھوں افراد میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے، اے کاش کہ ہماری بھی حاضری ہو۔ ناظرین گرامی قدر ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین گرامی قدر وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ۔ اور ناظرین گرامی قدر آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تاریخ حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت۔ اس حوالے سے ہم مفصل انداز کے ساتھ اپنے ساتھ موجود علماء اکرام کے پینل سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جس طور پر ہو پا رہا ہے آج ہم اس وسیع موضوع پر گفتگو کے ذریعے اپنے پوری دنیا میں دیکھنے والے ناظرین تک آگہی فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقتی موضوع پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے علماء اکرام۔ میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب دامت اللہ۔ حضرت کیا ارشاد فرمائیں گے کہ صفا و مروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے شاعر اللہ قرار دیا؟ حضرت یہاں اس کی وضاحت فرمائیے گا کہ شاعر اللہ سے
کیا مراد ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیے. شاعر اللہ جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو. جی. ویسے تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں ہیں، یہ زمین و آسمان، یہ پاکستان کے پہاڑ بھی سب اللہ کی قدرت سے پیدا کی ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ خاص طور پر یہ جو علامہ صاحب نے ایک بنیاد رکھی نا کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے نا خالد صاحب، یہ بڑی چیز ہوتی ہے. اچھا پہاڑ تو یہ پہلے سے وہاں موجود تھے، پہلے سے 2 پہاڑ وہاں پر موجود تھے، لیکن فرمایا کہ جب سیدہ ہاجرہ جو ہے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دوڑی، یہ جو اللہ کی ایک بندی کے مبارک قدم لگ گئے. جی. آغاز کے اندر آپ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا حاج اور یہ قربانی یہ سب نسبتیں. جی ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم جی ہاں. قربانی کے بارے میں حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم وترکنا علیہ فی الآخرین، قرآن نے کہا. اسی طرح یہ صفا مروہ پہاڑی ہے جیسے عام پہاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ کی ایک نیک بندی کے قدم لگ گئے. اللہ اکبر. علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ وہاں سے زمزم نکلا تو فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. سبحان اللہ. اور بس صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی. سبحان اللہ. تو بنیاد وہی ہے کہ جب نسبت، اب دیکھیں ایک جانور ہے وہ منڈی کے اندر کھڑا ہے، جانور ہے، کوئی پال رہا ہے، جانور ہے، جیسے اس کا سودا ہوا وہ منسوب ہو گیا قربانی کی طرف. جی حضرت. فرمایا اب یہ عام جانور نہیں ہے، ذرا اس کی تکریم کرنا. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، یہاں بھی شاعر اللہ فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا اب یہ قربانی کے جانور اللہ کے نشانیوں میں سے نشانی بن گئی. جی جی. کپڑے کے تھان ہیں، دکانوں پر پھینک رہے ہیں، فیکٹریوں میں بن رہے ہیں، ادھر پھینک رہے ہیں ادھر پھینک رہے ہیں، دکان پہ تھان. اب ایک اس میں سے نکالا اور وہ قرآن کا غلاف بنا لیا. اب جب قرآن کو چومنے لگیں گے تو اس کو بھی چومیں گے. سبحان اللہ. بولا بھائی اس کی نسبت اب قرآن کے ساتھ ہو گئی، اب اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا. تو ہر وہ چیز جو علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بنیاد باندھی کہ انبیاء کرام، انبیاء کی آل کے ساتھ جو منسوب. اب دیکھیں پتھر ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس کا ذکر کیا گیا. فرمایا کہ اللہ کے گھر کے اندر کئی نشانیاں ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. بھائی یہ تو پتھر ہے. نہیں پتھر نہیں ہے صرف، اس پتھر پر اللہ کے خلیل کے قدم منقوش. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا خانہ کعبہ میں جہاں بھی نماز پڑھو گے رب تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا، لیکن وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ، وہاں پر نماز پڑھو. اسی طرح فرمایا کہ ہر وہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی آل کی طرف منسوب جو چیزیں ہیں، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی. کیا کہنے قرآن کے اندر شاعر اللہ اور آیات اور آیت یہ نشانی کے لیے استعمال. وہ جو تابوت سکینہ ہے اس کے اندر کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، آپ کا پیالہ مبارک، آپ کے جسم کے کچھ کپڑے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا ان کے والد کا، آپ نے فرمایا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، جا کر میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈالنا وہ جو ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی ہے. فرمایا اس قمیص کی برکت سے اللہ ان کی بصارت کو لوٹا دے گا. یہ میرے قرآن پڑھا ہے، صرف سارے کا سارا قرآن پڑھا ہے. یہ ہیں نسبتیں، یہ ہے تعلق. ان نسبتوں میں سے ایک ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. سبحان اللہ. علامہ صاحب، جناب محمد اویس صاحب، حافظ صاحب، کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بالخصوص جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صفا مروہ کے متعلق اس دور میں ایک گمراہیت پھیل گئی اور بدعقیدگی لوگوں کے درمیان پائی جاتی تھی. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کیا دور تھا اور کیا مرحلہ تھا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفا جو پہاڑی کا حصہ تھا اس پر مشرکین مکہ نے اصاف نامی ایک بت رکھ دیا تھا. جی. اب وہ وہاں پر آتے تھے تو بت کی عبادت کرتے تھے، اور جو مروہ کی پہاڑی کا جو حصہ تھا اس پر انہوں نے اپنا ایک بت رکھ دیا تھا، اس کو کہتے تھے نائلہ. تو اوصاف اور نائلہ بتوں کی جو عبادت تھی اس زمانے میں وہ یہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ. تو صفا مروہ پہ جانا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اوصاف اور نائلہ کے چرنوں میں جا رہے ہیں. یہ انہوں نے اس کو بگاڑ دیا تھا. جی. حضور علیہ السلام آئے تو آپ تو پھر بت شکن تھے، جی، ابراہیم کے بیٹے تھے،
بے شک. تو آپ نے بیت اللہ کے بت بھی توڑے, یہاں کے بت بھی گرائے. اب لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے اس جگہ پہ جانا اس وہم اور اس پرانی نسبت سے مشکوک ہو گیا تھا کہ بھئی وہاں آپ جائیں تو یہ تو اصاف نائلہ کے پاس جانا ہوا, یا اس جگہ پہ جانا اب مشرکین کا طریقہ ہو گیا ہے. جی ہاں. تو قرآن کریم کی آیت اتری, علامہ صاحب نے جیسے اس کو تلاوت کیا, ان الصفا والمروۃ جی من شعائر اللہ. یہاں بتوں کے آ جانے سے ہاجرہ کی نسبت نہیں مٹ سکتی. کیا کہنے, کیا بات ہے, کیا بڑا جملہ ہے حضرت. سبحان اللہ. صفا مروہ میری نشانیاں تھیں, جی میری نشانیاں ہیں, جی اور میری نشانیاں رہیں گی. رہیں گی. سبحان اللہ. اب جو میرے پیغمبر اور ان کے ماننے والے آئے ہیں تو سن لیں, فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گا, جو آ کر بیت اللہ کے ارد گرد گھومے گا, وہ سن لے کہ وہ آ کے صفا مروہ کے بھی چکر لگائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں بھی آئے گا بھائی, لازم یہاں آنا چھوٹ نہیں سکتا. جی بتوں کو منہا کیا, بتوں کا انکار کیا, جی تعظیم کو قائم کیا. جی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. آپ نے جو پوچھا تھا وہ بات پوری ہوئی. جی علامہ صاحب نے جو فرمایا تھا اسے اور اپنی بات کو جوڑ کر ایک نتیجہ میں امت کو دینا چاہتا ہوں, اپنے سننے والوں کو. ماشاءاللہ. کہ میرے بھائیوں, تعظیم اور شرک میں فرق ہوتا ہے. سمجھنے کی ضرورت. جی اس نسبت سے یہاں سمجھے نا, یہ موقع ہے. جی دیکھیں یہاں بت آئے جی 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 تو ان کو ہٹایا گیا, مگر اس کی تعظیم نہیں ختم ہوئی. جی ہاں. آج لوگ کیا کرتے ہیں, تعظیم کو شرک کہہ دیتے ہیں. جی لیکن شرک اور تعظیم میں جو فرق ہے, اگر وہ آپ قائم نہیں کریں گے تو آپ اہل توحید پر وہ آیتیں پڑھیں گے جو بتوں پہ نازل ہوئی ہیں, جو آج لوگ کرتے ہیں. جی اور جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے اگر کسی مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھی, ہاتھ اٹھا کے دعا کیے تو شرک کیا. کہاں سے شرک؟ جی تم نے مکس کیسے کر دیا چیزوں کو بھائی؟ فاتحہ پڑھنے کو آپ حضور کی بارگاہ میں کوئی گیا ہے, معاجہ شریف پہ کھڑے ہو کے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے, تم نے کیسے شرک کہا اس کو بھائی؟ جی اگر اس نے حضور کی تعظیم ہی کی, حضور سے دعا تو نہیں مانگی, دعا تو اللہ سے مانگی اس نے, بالکل, لیکن اپنا سینہ اپنے آقا کی طرف کیا, یہ شرک کیا. نعوذ باللہ. ایسا تو بالکل ایسا نہیں ہے. صفا مروہ کے چکر لگانا اگر شرک نہیں ہے تو معاجہ شریف پہ کھڑے ہونا بھی شرک نہیں ہے, نہیں ہے بالکل. اور وہاں خدا سے دعا کرنا شرک نہیں ہے. یہ بیماری اور یہ جو ذہن کے اندر ایک خلل پیدا ہو گیا نا لوگوں کے, یہ نکالنا پڑے گا. اور قرآن کریم نے اس کو بڑے واضح انداز میں جی جی تعظیم اور شرک کے فرق کے لحاظ سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے. جس پتھر پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے, جی پاؤں لگے تھے, اس کی کیوں تعظیم ہے آپ مجھے بتائیں؟ جی بالکل نبی کی نسبت سے. تو تعظیم اسلام میں ثابت ہے. جو پوری فہرست میرے بھائی نے پڑھ دی, اللہ ان کو سلامت رکھے, آمین. پوری تاریخ کی نسبت آپ کے سامنے رکھ دی. بالکل ایسا. حضرت یوسف نے, حضرت یعقوب نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے قمیض بھیجنے والا شفا تو اللہ دیتا ہے, یہ شرک ہو گیا. جی علامہ صاحب بہت شکریہ, اور اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, میں اس حوالے سے آپ سے چاہوں گا حضرت ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین مکہ کے لیے جو رزق کی کشادگی کے حوالے سے اور جو برکت کے لیے اور جو امن اس سرزمین پر قائم ہو, اس حوالے سے خصوصی دعا فرمائی تھی. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے, اور اس دعا کی تفصیلات میں چاہوں گا. اس قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. جی فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ خدایا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, اور فرمایا کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما. تو پہلے امن مانگا اور پھر روزی مانگی. سبحان اللہ. روزی کے انبار لگے ہوئے ہوں لیکن امن نہ ہو, سکون نہ ہو. کسی کے پاس بہت مال و دولت ہو, سونا ہو, چاندی ہو, لیکن گھر کے اندر ٹینشن ہو, فیملی کے اندر ٹینشن ہو, تو پتہ چلا کہ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکے گا. جی ہاں, اس کو, جس کو آج کی زبان میں ہمارے کہتے ہیں کہ اس لائف کو چل نہیں کر سکے گا, ان پیسوں سے انجوائے نہیں کر سکے گا. پہلے امن ہے, گھر میں بھی امن, زندگی میں امن, دل میں امن,
اور فرمایا کہ خدایا اس شہر کو امن عطا فرما، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں۔ اچھا پھر روزی بھی کیسی مانگی آپ، یہ دیکھیے آپ، اعلیٰ درجے کی روزی، وارزق اہلہ من الثمرات، یعنی ایک تو اناج ہوتا ہے نا، ہم روٹی پکا کے گندم کھا لیں، پھل کھاتے ہیں جن کے پاس بہت ہائی فائی قسم کا ہوتا ہے، بادشاہوں کا اور عمراء کا اور بڑے بڑے لوگوں کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگیں تو ہائی فائی مانگیں نا، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تو عطا فرمانے اللہ پر تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے، اللہ کے خلیل جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جی سبحان اللہ، لیکن جب آل مکہ کے لیے مانگا، جب اپنی اولاد کے لیے مانگا، انی اسکنت جو میں نے پڑھی سورہ ابراہیم کی، ورزق اہلہ من الثمرات لعلہم یشکرون، وہاں بھی یہی لفظ ہے، تو کیا مانگا، اعلیٰ درجے کے، ہم بھی اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے دوستوں کے لیے مانگے تو اعلیٰ مانگے، لیکن ایک چیز ہے جیسا آپ نے دعا کا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا یہ مانگی کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جی ربنا لیقیموا الصلاۃ، خدایا مجھے، میری ذریت کو، میرے اہل مکہ کو، سب کو خدایا نماز کی توفیق عطا فرمانا، ایمان پر میری ذریت میں سے لوگوں کو رکھنا۔ اچھا روزی کا بھی یہاں پر جو فرمایا ہے، آپ کی بات سے مجھے یاد آیا قرآن سبحان اللہ پڑھتے ہوئے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، خدایا اس کو دینا کہ جو تجھ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ صحیح سبحان اللہ، یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل تھوڑا سا کنسیشن دے دو، ایسے نہیں کرو، قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، فرمایا دو چیزیں، ایک آخرت کا معاملہ ہے، ایک دنیا کا معاملہ ہے۔ دنیا کا کیا ہے کہ وہ لیس للانسان الا ما سعی، جو دنیا کے اندر محنت کرے وہ اپنا ہو غیر ہو، رب کو رب نہیں بھی مانتا ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، بتوں کو سجدہ کرتا ہے، گائے کو ماتا مانے، جو میرا رب سب، اس لیے کہ وہ رب المسلمین نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین و رب العالمین ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے خلیل نے اللہ فرمایا ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، آخرت کے اندر عذاب دوں گا، لیکن رہا دنیا کا معاملہ تو فرمایا دنیا کے اندر جو، اب یہ دیکھیں آپ دنیا کی جتنی قومیں، آپ یہودیوں کو دیکھیں، آپ یہ بنیا کو دیکھیں، وہ بزنس کے اندر کتنے آگے، کاروبار کے اندر کتنے آگے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کی وسعتیں ہیں کہ میرا رب اپنوں کو، غیروں کو، سب کو نوازتا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا آخر کے اندر، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ خدا اس شہر کو امن والا شہر بنا، روزی میں برکتیں عطا فرما، حضور نے بھی مدینہ منورہ کے لیے دعا مانگی، خدا جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو مدینہ کو بھی عطا فرما، دگنی عطا فرما، اس کے شہر میں برکتیں عطا فرما، اس کے مد میں برکتیں عطا فرما، سا میں برکتیں عطا فرما، فرمایا میرے مدینہ کو دگنی برکتیں عطا فرما، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں عطا فرما۔ کیا کہنے، ناظرین گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی، اور ہم اس وقت بہت ہی اہم موضوع پر آپ کے سامنے اپنے علماء اکرام کے ذریعے سے ہم کلام ہیں، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حضرت والا کی خوبصورت گفتگو کو۔ ایک مختصر سا وقفہ ہم یہاں لے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، دیکھتے رہیے پروگرام روشنی۔ ناظرین گرامی قدر، وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں روشنی دیکھا جا رہا ہے، تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور ناظرین گرامی قدر، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ ہے تاریخ حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت کے حوالے سے۔ اور الحمدللہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اب وہ ساعتیں بڑی قریب ہیں کہ لوگ حج بیت اللہ کی سعادت عنقریب حاصل کریں گے۔ پوری دنیا سے عازمین حج جانب حجاز اس وقت رواں دواں ہیں، اور جس کی حاضری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے، وہ تمام لوگ حاضر ہوں گے۔ ہم یہاں اس وقت دعا گو ہیں کہ رب العالمین ان مقبول بارگاہ لوگوں کے صدقے ہم سب کی بھی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں فرمائے۔ میرے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرمائے علامہ حافظ محمد اویس صاحب۔ علامہ صاحب، سرزمین مکہ کو حرم پاک کہا جاتا ہے حضرت والا، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی کیا حکمت ہے اور کیوں حرم پاک کہا جاتا ہے، کیوں موسوم کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ، قرآن کہتا ہے من کل فج عمیق، جی دور دراز کی گھاٹیوں سے، وادیوں سے، شہروں سے، محلوں سے، ملکوں سے کشاں کشاں لوگ آتے ہیں سبحان اللہ اس سرزمین کی طرف، مگر نیت ایک ہوتی ہے کہ ہم پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ کیا کہیں، جس گھر میں پہنچ کے لوگ پاک ہو جائیں اس حرم کی پاکی کا کیا عالم ہو۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس میں حجر اسود ہے،
لوگ اگر اسے چوم لیں سبحان تو سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس سرزمین میں آ کے کچھ ایکٹیویٹیز کر لیں تو ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ حرم ایسی زمین ہے سبحان اللہ۔ کہ یہ اس کی فضائیں منور ہیں، اس کی زمین منور ہے، اس کے درخت منور ہیں، اس کے گھاس منور ہیں۔ حضور نے فرمایا لا یعدد شوک، اس کا کانٹا بھی توڑا نہیں جائے گا، اللہ اکبر، ولا ینفر صید، اس کا شکار بھگایا نہیں جائے گا، ولا یلتقى لقطۃ، اس کی گری ہوئی چیز بھی اٹھائی نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر، یہاں اس احکم الحاکمین کا حکم رواں ہے، اس سرزمین پر پرندہ بھی پر نہیں مارے گا اپنی مرضی سے، یہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں ہر کام اللہ کے حکم سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں، چونکہ یہ قرآن کہتے ہیں نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، ہم نے جو سب سے پہلا گھر بنایا ہے وہ بنایا ہی برکت والا ہے، سبحان اللہ، کیا کہ ہدی للعالمین، سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے، فیہ آیات بینات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، سبحان اللہ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی بات۔ اس میں کعبہ کی 4 دیواری بھی معجزہ ہے، اللہ اس کا حجر اسود معجزہ ہے، اللہ اس کا مقام ابراہیم معجزہ ہے، معجزہ ہے، اس کا زمزم معجزہ ہے، اس کا صفا مروہ معجزہ ہے، اس کا عرفات معجزہ ہے، اس کا منی معجزہ ہے، اس کا ایک ایک ذرہ معجزہ ہے جو اللہ نے بنایا۔ سبحان اللہ، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو اس کی فضاؤں میں آئے گا امن والا ہو جائے گا۔ کیا کہنے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کیا بات، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں نے اس سرزمین پر سب سے پاک بندہ نازل کیا ہے، سبحان اللہ، وانت حل، اور جو زمین ہے وہ بھی سب سے زیادہ پاکیزہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ سبحان اللہ، وَأَمْنًا، ہم نے اس کو مَثَابَةً للناس بنایا ہے، سبحان اللہ، لوگوں کے لیے امن والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے سب سے زیادہ محبوب مکہ ہے، سبحان اللہ، یہ حضور کا سبحان اللہ، محبوب ہے۔ کیا کہنے حضرت، اور ایک ایک لفظ ایسا لگ رہا ہے کہ موتیوں سے پرویا ہوا ہے، کیا نغمگی ہے گفتگو میں، اور کیا دلکشی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اور حلم میں مزید برکتیں وسعت نصیب فرمائے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا آخر میں حضرت ایک خصوصی پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک بات حضرت نے آغاز میں ارشاد فرمائی کہ جب انسان حج کی سعادت حاصل کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن حضرت کچھ لوگ حج کی سعادت حاصل کر لینے کے بعد بھی ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، وہی گناہوں کی عادت، اسی میں مبتلا رہنا، کیا حضرت اس حوالے سے ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، علامہ صاحب نے جو بات کی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جی، لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط کو اور ساری چیزوں کو ذکر فرمایا۔ فمن حج البیت، فرمایا کہ جس پر فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا جس نے ایسا حج کیا کہ کوئی فوش بات نہیں کی، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کوئی جدال نہیں کیا، یعنی ان تمام شرائط و احکامات کے مطابق خلوص و للہیت کے ساتھ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ ساری شرائط کو پورا کیا، احکامات کو پورا کیا، پھر حضور نے فرمایا راجع كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فرمایا وہ ایسے لوٹ کر آئے گا کہ اس کی ماں نے اس کو آج جانا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ دنیا کے اندر بہت لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، 25 لاکھ 30 لاکھ، بلکہ یہ پیمانہ بھی ہے، بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ، یہ پیمانہ بھی ہے کہ بھئی کس کی لبیک اللہم لبیک کو قبول و منظور کیا، فرمایا اس کے کردار سے، اس کے عمل سے پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ، اگر جیسا گیا تھا ویسا واپس آ کے، ہیں جی، جی، حاجی صاحب وہی اسمگلنگ کرتے تھے، وہی 1 نمبر سے لے کر 8 نمبر تک سودے بیچتے تھے، وہی دھندے کرتے تھے،
دوبارہ جا کے وہی دھندے شروع کر رہے ہیں, وہی لوگوں کا حق مارنا, وہی جھوٹ کرنا, وہی فراڈ کرنا. تو وہ ہو کے تو آ گیا, لیکن حج مبرور و مقبول کی توفیق نصیب نہیں. جی علامہ صاحب بہت شکریہ. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے. حضور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ پہلا پروگرام کیا, بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. علامہ بھائی صاحب ماشاءاللہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی ان بات کا لہجہ, ان کے الفاظ, گفتگو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اور علامہ حافظ محمد اویس صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے. آپ دونوں شخصیات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور ناظرین گرامی قدر, ہم یہاں بیٹھ کر اس پروگرام کے ذریعے دعا گو ہیں اپنے ان تمام مسلمانوں کے لیے کہ جو اس وقت مختلف آزمائشوں کا شکار ہیں. اللہ رب العالمین نے جہاں دنیا میں اپنے ان بندوں کو کسی بھی حوالے سے اگر کسی بھی طریقے سے محتاج رکھا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محتاجی کو دور فرمائے. اس سال حج کرنے والوں کے حج کرنے کے توفیل رب العالمین ان تمام لوگوں کو بھی کہ جو مفلوق الحال ہیں, پریشان حال ہیں, سب کے حال پر اللہ رب العالمین اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ان سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں ضرور بالضرور سب کو یہ حاضری کی سعادت و توفیق عطا ہو. اور ناظرین گرامی قدر, ہم یہاں بیٹھ کر یہی پیغام سب کو دے رہے ہیں کہ روشنی بانٹ دو سب کے لیے اس سے پہلے کہ رات ہو جائے. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو آج کے پروگرام روشنی سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.